السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ہدایہ، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی دونوں کے یہاں یہ بہت ہی زیادہ اہم کتاب ہے۔ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے پہلا درجہ اسی کو حاصل ہے، ہدایہ، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں یہ لوگ ایک شعر بھی کہتے ہیں، الہدایہ کالقرآن، ان الہدایہ کالقرآن، ہدایہ جو ہے یہ قرآن شریف کے مانند ہے نسخ کے معاملے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس شعر سے جو ہے اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ احناف کے یہاں، دیوبندی اور بریلوی بھائیوں کے یہاں اس کتاب کا کیا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ اہم ترین کتاب ان کے یہاں یہی ہے، ہدایہ، ان الہدایہ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے، جس طرح قرآن نے یہ ان کے یہاں، ٹھیک ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، جس طرح قرآن شریف نے ماقبل تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اسی طرح ان کے یہاں یہ ہے کہ ہدایہ جو ہے پہلے کی تمام جو فقہ حنفی کی کتاب ہے سب کو منسوخ کر دیا، تو ہدایہ قرآن کے مانند ہے، استغفر اللہ۔ تو جو کتاب ان کے یہاں قرآن کے مانند ہے، جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے، اتنا درجہ ہے، اس کتاب کی کیا حقیقت ہے ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کے اندر ایسی ایسی احادیث نقل کی گئی ہے جو کہ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بولا گیا ہے، ایسی کتاب ہے، اور ایسی کتاب کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہدایہ قرآن کے مانند ہے، ٹاپ کتاب ہے یہ احناف کی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ ایپیسوڈ 1 ہے، پارٹ 1 ہے، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہم بنائیں گے جس میں اس کتاب کی ہم حقیقت بیان کریں گے کہ جس کتاب کا درجہ اتنا ہے ان کے یہاں، اس کتاب کی کیا حقیقت ہے، اور اس کی یہ شرح بھی ہے نصب الرایہ۔ تو چلیے ایک عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ عبارت دیکھیے یہاں، لقولہ علیہ السلام اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جنگل میں نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترا رکھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتا دوں ایسی کوئی حدیث پوری دنیا کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی حدیث پوری دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں، چاہے آپ صحیح بخاری اٹھا لو، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، طیالسی، مسند طیالسی، مسند احمد بن حنبل، کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لو، ٹھیک ہے، مسند اسحاق بن راہویہ، کوئی بھی کتاب اٹھا لو حدیث کی، کسی بھی کتاب کے اندر یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترا، کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے بھائی۔ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ جو اس کا حاشیہ چڑھائے ہیں، اس نے بھی مجبور ہو کے لکھا غریب بہذا اللفظ، یہاں پر دیکھیے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کے ساتھ یہ روایت غریب ہے، اجنبی روایت ہے، کوئی عطا پتہ نہیں بھائی۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھ لیجئے، شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ بھی لکھتے ہیں حدیث اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترا لم ارہ بقید الصحراء، میں نے اس روایت کو صحرا کی قید کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ایسی کوئی روایت پوری دنیا میں نہیں ہے جس میں صحرا کا لفظ ایڈ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں حدیث میں، تو بھائی یہ تو بہت غلط بات ہے نا۔ اب جو کتاب ان کے یہاں اتنا اہم کتاب ہے، ہاں، اتنا ٹاپ لیول کی کتاب ہے، تو اس کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا جا رہا ہو، ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ دیکھیے، یہ ہے نصب الرایہ، جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں، یہاں دیکھیے، قال علیہ السلام اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترا قلت غریب بہذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ یہ روایت غریب ہے، غریب مطلب اجنبی، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی روایت اذا صلی احدکم فی الصحراء فلیجعل بین یدیہ سترا، ایسی کوئی روایت پوری دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اب بتائیے، جس کتاب کے اندر اتنی فاش غلطیاں ہوں، اتنی بڑی بڑی غلطی، بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کم بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ آپ دل سے سوچیں
کیا اس کتاب کا آپ فالو کیجیے گا جس کے اندر اتنی بڑی غلطی ہے، حدیث میں غلطی ہے نا؟ تو کیسے ہو سکتا ہے بھائی اس طرح؟ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو جو ہے سنبھالیے اور غور کیجیے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کتاب کو آپ اتنا درجہ دے رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جھوٹی حدیث موجود ہے، کوئی حدیث نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث دنیا میں نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا. یہ پہلی ویڈیو ہے، پارٹ 1 ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.